اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت پر کفار اس طرح ٹوٹے گا جیسے بھوکا دسترخوان پر۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا تعداد تو بہت ہوگی مگر میری امت کو وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا کراہت الموت۔ آج ہمیں موت سے کراہت ہے اور دنیا کی محبت میں ہم اتنے آگے جا چکے ہیں الا ماشاء اللہ کہ آج ہم اپنا انجام عرب و عجم میں دیکھ لیں، افریقہ امریکہ میں دیکھ لیں، دیکھیں حالت کیا ہے۔ اس نبی کے امتی ہیں ہم جو کہ رحمت العالمین ہے، جن کا نام گرامی لیتے ہوئے ہم جب درود پڑھتے ہیں تو اللہ بھی ہم پر 10 بار درود بھیجتے ہیں، اللہ بھی سلامتی بھیجتے ہیں۔ میں اور آپ ذرا سوچیں کہ آج ہم سلامتی میں ہیں؟ ہمارے ملک، ہمارے گھر، ہمارے شہر، ہمارے سمندر، ہمارے پہاڑ، کیا ہم امن میں ہیں؟ آج المیہ دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے ہمارا، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ اب تو یہی رہ گیا ہے کہ ہم دعا کریں اللہ سے، اللہ بڑے غفور رحیم ہے، اپنے گناہوں کی دعائیں معافی مانگیں اللہ سے، استغفار پڑھیں، ان بھائیوں کے لیے دعا کریں جو اللہ کی جو آزمائشوں میں ہے، جو اپنی قربانی مال و جان اولادوں کے ساتھ دے رہے ہیں، جو قربانی دے رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، جو ان کے لیے لڑ رہے ہیں، جو مالی امداد، جو اخلاقی امداد کر رہے ہیں، جو لکھ رہا ہے، جو بول رہا ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ اس پر رحمت کرے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ہم کم از کم دعائیں تو کریں۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موقع پر دعائیں بتائی ہیں، اللہ سمیع علیم ہے، دل سے اخلاص سے اگر دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ خندق کا واقعہ ہے، یہی جو آج حالات ہمارے ہیں یہی حالات اس وقت تھے۔ ساری دنیا کا کفر اکٹھا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے جمع ہو رہا تھا خندق کے مقام پر۔ صحابہ دیکھ رہے تھے ہماری تعداد کتنی، کھانے کو کھجور تک نہیں، خندق کھود رہے ہیں تو پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور گھبراہٹ اتنی ہے کہ آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف سے گرد و غبار اٹھ رہی ہے، کفار جمع ہو رہا ہے، کافر، یہودی، عیسائی، ملحد، مشرک، تمام دنیا کا کفر اکٹھا ہو کے یہ عہد کر کے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹا دینا ہے۔ لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آ کر عرض کرتے ہیں صحابہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوف سے ہمارے دل، ہمارے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ان کو دعا بتائی، اللہ کے لیے آپ بھی پڑھیں، جس زبان میں آپ کو آتی ہے وہ پڑھیں، عربی میں پڑھیں، اپنے آگے اس کو بھیجیں۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا مائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب کمزوری ہو اور پھر اللہ پر توکل کی جائے تو مومن کا سب سے بڑا ہتھیار پھر دعا بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم یہ پڑھو اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اے اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال کے، اے اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اور ہمیں امن عطا فرما۔ اس دعا کا ہے تو 2 لفظ ہی ہیں لیکن اس کا معجزہ دے جن لوگوں نے خندق کا مقام دیکھا ہوا ہے، چند میٹر کے فاصلے پر کافر ہے اور چند میٹر پر نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں، لیکن اللہ نے ایسی آندھی، ایسی بارش برسائی کہ اسی آندھی بارش سے آپ اور آپ کے ساتھی بالکل فریش ہو گئے ہیں، بالکل تر و تازہ ہو گئے ہیں، اور اسی آندھی اور بارش سے کفار جو ہے وہ نیست و نابود ہو گیا، بھاگ گیا۔ اتنا خوف اللہ کا آیا ان کو کہ ان کے خیمے اجڑ گئے، ہر چیز اجڑ گئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے خندق کے موقع پر آپ کو فتح عطا فرمائی۔ اب ہماری یہی کیفیت ہے کہ آج دنیا کا سارے جہان کا کفر ہمیں مٹانے کے لیے اکٹھا ہوا ہے، تو آپ کم از کم نہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، جو اپنے کام کاج میں ہیں، دل سے یہ دعا کریں اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، یہ پڑھیں، اور ساتھ ساتھ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اس کو پڑھیں کثرت سے۔
اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے کہ وہ ضرور دعائیں قبول کرے گا، کیونکہ وہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جب سے آپ سے پوچھیں کہ اللہ کیا ہے، کہاں ہے، تو ان سے فرما دیجئے کہ اللہ تمہارے قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ وہ تمہاری رگ حیات کے بھی قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ میری آپ سب بہن بھائیوں سے، جہاں جہاں میرے بہن بھائی مسلمان مومن بیٹھے ہیں، اللہ کے لیے جو اس کی استطاعت کے مطابق وہ مدد کر سکتا ہے ان کی مدد کریں۔ جو زبان سے، جو اپنے اخلاقیات سے، جو قلم سے کر سکتا ہے وہ بھی اخلاص سے کرے، جو بول کے کر سکتا ہے وہ، جو مالی جانی کر سکتا ہے۔ اس وقت آپ یقین کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ آپ لوگ دعائیں مانگیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ ہم اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ کے ان دو دعاؤں کو آپ بغیر جس مرضی حالت میں ہیں بغیر گنے آج کل ان کو زیادہ پڑھیں۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اور ساتھ ہی اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور ان کا تصور کر کے اسرائیل کا جو بھی دشمن ہے، اسرائیل ہے اور دوسرے جو ممالک ہیں جیسے امریکہ وغیرہ، ان کا تصور کر کے پڑھیں، اللہ تعالیٰ ان پر غیب سے تباہی مچائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔